الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مردوں کے لیے مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے. آئیے اس سلسلے میں دلیل کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مشکل اور سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز ہے. منافق اس کو کہتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر ان کے کفر ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں پر سب سے بھاری نماز جو پڑھنا ان کو ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی یہ منافقین لوگ جان جائیں کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، فضل، خیر، بھلائی، اجر، کیا کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہوا، اگر انہیں معلوم ہو جائے لَأَتَوْهُمَا تو یہ ضرور اس میں حاضر ہوں گے، آئیں گے عشاء کی نماز پڑھنے فجر کی نماز پڑھنے. گرچہ وَلَوْ حَبْوًا گرچہ یہ ایڑیوں کے بل، گھٹنوں کے بل یا ہاتھوں کے بل چل کر آئیں. یعنی اگر ان کو چلنے کی طاقت نہیں ہے پیروں پر تو ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے یا گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے. جیسے بچے چلتے ہیں، بچے جب چل نہیں پاتے ہیں تو ہاتھ رکھ کر زمین پر یا گھٹنوں کے ذریعے چلتے ہیں، تو ایسے کر کے وہ آئیں گے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نماز کا حکم دوں، نماز کا وقت ہو جائے میں نماز کا حکم دوں اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے، تکبیر کہی جائے اور میں ایک آدمی کو کہوں کہ میری جگہ آپ نماز پڑھائیے. اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اقامت ہو گئی ہے اور میری جگہ ایک آدمی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، امام بن گیا. اب میں کیا کروں؟ میں پھر نکلوں مسجد سے اور نکلنے کے بعد میرے ساتھ کچھ لوگ بھی ہوں اور ایسے لوگ ہوں جن کے پاس سوکھی لکڑیوں کا گٹھر ہو، سوکھی لکڑی ہو اور گٹھر ہو اور میں ان کو لے کے جاؤں. میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا. اور ایسے لوگوں کے گھروں پہ جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جو نماز میں یعنی جماعت میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاؤں. فَوْحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ اور میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں. جو حاضر نہیں ہوتے ہیں میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نے ایسا کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں گھروں کو جلاؤں گا تو گھر میں خواتین، عورتیں ہیں جن پر مسجد آنا فرض نہیں ہے، بچے ہیں جن پر نماز بھی فرض نہیں ہے اور مسجد آنا بھی فرض نہیں ہے جو 10 سال سے کم. تیسرے کوئی مریض ہوگا جو کسی مرض بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، یا کوئی معذور ہوگا یعنی چل نہیں سکتا ہے، آ نہیں سکتا ہے کسی وجہ سے معذور. تو ان لوگوں کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا، ورنہ میرا مکمل یہ ارادہ تھا کہ میں ایسا کروں. اس حدیث سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہوتی ہے. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا یہ بہت سنگین جرم ہے. نماز پڑھ رہا ہے گھر پہ انسان تو اس کے اوپر سے فرض تو ساقط ہو جائے گا کہ فرض اتار دیا اس نے اپنے اوپر سے، نماز بھی ہو جائے گی اس کی. کوئی نہیں کہے گا کہ نماز نہیں آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں. لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دینا یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر کیا کہا ہے کہ گھروں کو جلا دیا جائے ان کے سمیت. یہ پہلی بات معلوم. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو منافقین ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اندر سے کفر ہے اور باہر سے اسلام ہے، تو ایسے منافقوں کا اپنی عبادتوں سے ارادہ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا ہوتا ہے، دکھاوا اور یہ شہرت پانا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اسی لیے وہ کن نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں؟ جن نمازوں میں لوگ دیکھ سکے کہ ہاں بھائی صاحب آ رہے ہیں نماز پڑھنے کی، ہے نا. تو رات کی جو عشاء کی نماز ہوتی ہے اس میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت کے دور میں جب کہ لوگ چادر وغیرہ ڈال کر آتے تھے، چادر لپیٹے ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، لوگ ایک دوسروں کو زیادہ دیکھ نہیں پاتے تھے الا یہ کہ روشنی میں آئے تو.
ایسی فجر کا معاملہ ہوتا تھا. تو ان نمازوں میں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ارادہ ہی یہی ہوتا تھا کہ ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، معلوم پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے آ رہے ہیں. تو یہ دو نمازوں میں وہ نہیں حاضر ہوتے تھے. تو نمازوں سے ارادہ انسان کا کیا ہو، دکھاوا ہو، تو یہ منافقین کی نماز ہے. تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں جن کا اجر اور ثواب بڑھا ہوا ہے، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ دونوں نمازوں کا اجر ثواب بڑھا ہوا ہے، عظمت والا ہے. کیوں ایسا معلوم ہوا؟ ایسا اس طرح معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے بارے میں کسی کو معلوم ہو جائے. کون دونوں؟ یہی عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کا اجر، فضل، خیر، بھلائی، برکت معلوم ہو جائے تو لوگ کیسے آئیں گے؟ اگر ان کو پاس چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو گھسٹتے ہوئے آئیں گے، چلو اس میں جانا ہے، کچھ تو ملتا ہے اس میں، آ جائیں گے. تو یہ تیسری بات ہوگی. چوتھی اور آخری بات بہت اہم ہے، وہ سمجھیے. عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرنا یہ نفاق سے پاک ہونے کی علامت ہے. عشاء کی نماز باجماعت، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لینا، پابندی کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے سینے اور دل میں نفاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے. اس کو یہ کر لیں، منافقت نہیں ہے اس کے اندر، اندر اسلام واقعی میں ایمان ہے. اور اسی طرح ان دونوں سے پیچھے رہنا، یعنی جماعت سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا نہ کرنا، اس سے پیچھے رہنا، یہ کس کی علامت ہے، کس کی صفات ہے؟ منافقین کی صفات. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا یہ دونوں نمازیں ان پر بہت بھاری ہوتی. لیکن اس سے وہ لوگ جو کسی مشغولیت میں ہو جاتے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم منافق ہو گئے، جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے، ان کو کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور اس طرح وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں ایسے ہی ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، تو انہیں اپنے ایمان کے بارے میں تھوڑا غور کرنا چاہیے. کہیں دل میں نفاق تو نہیں پنپ رہا ہے، کہیں منافقت تو نہیں آ گئی ہے، یہ غور کرنا ہوگا. یہ دونوں راستے ہیں نفاق اور منافقت کے داخل ہونے کے. تو بہرحال پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسجد میں آ کر مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ورنہ اتنی بڑی دھمکی کسی ہلکے کام پر نہیں دی جاتی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو. واجب ہونے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ کسی چیز کو جب واجب کہتے ہیں علماء تو اس کا یہ مطلب کہ اللہ کے رسول کہیں گے یہ واجب ہے کرو، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ دھمکی جب دی جاتی ہے، اور بہت سخت دھمکی کتنی سخت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، گھروں کو میں جلا دوں ان کے سمیت، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے نا، نماز کے لیے نہیں آ رہے تو جلا دوں، یہ معمولی دھمکی ہے. اور جلانا یہ معمولی بات تو ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں. یہ اصل میں سنگینی بتانا ہے، یہ جرم کی سنگینی. نماز پڑھ لے گا لیکن انسان پھر بھی کیا ہوگا؟ ایک جرم کا مرتکب ہوگا، ایک سنگین جرم کا مرتکب ہوگا، وہ ہے جماعت سے مسجد میں آ کر نماز چھوڑنے کا. تو لہٰذا جماعت کا اہتمام کیا جانا چاہیے. ہمیشہ عشاء کی نماز خاص طور پر، فجر کی نماز خاص طور پر، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. انسان کو پابندی کرنا چاہیے، اور اس کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.